نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اتحاد علماء دیوبند چینیوٹ کے حضرات اور رفقا کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے اکابر کی خدمات اور کارناموں کے تذکرے کے لیے یہ پروقار تقریب منعقد فرمائی، پھر مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے اس اتحاد اور وحدت کو دوام نصیب فرمائے، اور اتحاد اور وحدت پہ جو برکات اور جو مثبت نتائج مرتب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام برکات اور آثار اور ثمرات ان حضرات کو عطا فرمائے۔ مجھے یہاں پہ آنے میں تاخیر ہو گئی، اور اس کی وجہ تھی کہ میں صبح جھنگ سے روانہ ہوا، لاہور پہنچا۔ لاہور ایک ادارے میں ختم بخاری کی تقریب تھی، اس تقریب میں شرکت کی، اور پھر وہاں سے دوبارہ چل پڑا۔ تو مدارس میں جب بندہ چلا جاتا ہے تو وہ تھوڑا بہت ضرور تاخیر کرواتے ہیں بندے کو، تو وہاں ان حضرات نے تاخیر کروائی جس کی وجہ سے یہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں۔ حضرات علماء کرام کا مجمع ہے، ایک طالب علم کے لیے علماء کے سامنے بولنا بھی دشوار ہوتا ہے، وقت بھی مختصر ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کر لوں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح انسانی جسم کی بقا کے لیے روح ضروری ہے، ایسی ہی اس کائنات کی بقا کے لیے علماء اور اہل اللہ کا وجود ضروری ہے۔ اس کائنات میں جب تک علماء اور اللہ والے موجود رہیں گے یہ نظام چلتا رہے گا، اور جس دن ان قدسی شخصیات کا وجود ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ اس نظام کو درہم برہم کر دے گا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے، یعنی عالم کے فوت ہو جانے سے عالم ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے وقوع کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ کہ علم اٹھ جائے گا۔ پھر حضور نے خود بتایا کہ یہ علم کیسے اٹھے گا، فرمایا علماء اٹھ جائیں گے۔ تو گویا کہ علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا، جب علم ختم ہو جائے گا تو نظام ختم ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سمندر میں مچھلیاں، سوراخوں میں چوینٹیاں، اور جنگل میں چرند پرند علماء کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ آخر بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سمندر کی مچھلیوں کو چنیوٹ کے علماء سے کیا تعلق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں؟ جنگل کے درندے علماء کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب یہی دیا جاتا ہے کہ سمندر کی مچھلیوں کو پتہ ہے کہ جب تک اس دنیا میں علماء موجود رہیں گے ہمارا وجود باقی رہے گا، علماء کا وجود ختم ہو گیا ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ جنگل کے درندوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ ہمارا وجود یہ علماء کے وجود کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو ایک تو علم اس کائنات کی بقا کا ذریعہ ہے،
دوسرا ذکر اس کائنات کی بقا کا ذریعہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کہا جائے گا تب تک قیامت واقعہ نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ اللہ اللہ کہنے والے ختم ہوں گے تو پھر قیامت برپا ہوگی۔ تو پتہ چل گیا کہ اس کائنات کی بقا کے لیے علم اور ذکر دونوں کی بقا ضروری ہے۔ علم علماء کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، ذکر صلحاء اولیاء کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو علماء اور صلحاء کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو مختلف اطراف سے گھٹا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں زمین کے اطراف کو گھٹانے سے مراد علماء کی وفات ہے۔ جب علماء فوت ہوتے ہیں، اہل اللہ فوت ہوتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو سمیٹنے کا ارادہ کر چکا ہے، اس بساط کو لپیٹ رہا ہے۔ زمین مختلف اطراف سے گھٹ رہی ہے اور کم ہو رہی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے عجیب خواب دیکھا کہ یاسمین کے پھول کا پودا ہے، یاسمین کا پودا، اوپر سے ایک چڑیا آئی اور پودے پر بیٹھ گئی اور اس نے یاسمین کے پھولوں کو چگنا شروع کر دیا، اور پھر بہت سارے پھول چگنے کے بعد اڑ گیا۔ تو علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، معلوم ہوتا ہے کہ اس سال بڑے بڑے علماء فوت ہوں گے، اور اسی سال پھر حضرت حسن بصری اور حضرت معمر اور ان کی طرح دوسرے بڑے بڑے علماء فوت ہو گئے۔ تو یاسمین کے پھول اگر کوئی بندہ خواب میں دیکھ لیتا ہے تو اس سے مراد علماء ہوتے ہیں۔ علماء کا وجود صرف ایک طبقے کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت کا موجب اور باعث ہوا کرتا ہے۔ اور جب علماء کثرت سے فوت ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں نے اب اللہ والوں کی ناقدری شروع کر دی ہے، اب اللہ تعالیٰ قدردانی کے لیے ان کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ قریب کے دنوں میں متعدد بڑی بڑی شخصیات، یعنی نامی گرامی شخصیات جس کو ہم ملک کی چوٹی کے شخصیات کہہ سکتے ہیں، وہ چند ایک شخصیات ہمیں داغ مفارقت دی گئی، اور بندے کو ڈر لگتا ہے کہ اس طرح اگر اکابر کا وہ جانا اسی طرح تسلسل جاری رہا تو عنقریب ہمیں اپنے ملک میں کوئی بڑے حضرات نظر نہیں آئیں گے، اور جب بڑے اٹھ جاتے ہیں تو پھر فتنوں کا راستہ روکنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ جو اکابر ہمارے اس وقت موجود ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگیاں عطا فرمائے، ان کو دوام نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرت جی رحمہ اللہ کی خدمات کے تذکرے کے حوالے سے آپ حضرات نے مجھے مکلف بنایا ہے، حکم فرمایا ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے اپنے شیخ و مرشد کی خدمات، ان کے محاسن، ان کے محامد کے حوالے سے گفتگو کا حکم دیا گیا کئی جگہوں پہ، تاہم جب میں سوچتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کہاں سے شروع کرے اور کہاں پہ ختم کرے۔ ایسی محامد، ایسی صفات ان کی بندے کے اوپر کھل رہی ہوتی ہیں۔ میں دوستوں سے بھی کہا کرتا ہوں کہ جس وقت ہمارے شیخ و مرشد دنیا میں موجود تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ وہ بہت عظیم شخصیت ہیں، لیکن جب دنیا سے وہ تشریف لے گئے اب ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، ہمارا اندازہ غلط تھا۔ ہمارے حضرت جی اس سے بھی کئی گنا زیادہ عظیم تھے جتنا ہمارا اندازہ تھا۔ اللہ رب العزت نے جیسے ان کو چن لیا تھا، یوں محسوس ہوتا ہے پہلے ہم اندھے تھے، بخت جب بیدار تھا بیدار آنکھیں سو گئیں، بخت جب بیدار تھا بیدار آنکھیں سو گئیں، سو گیا جب بخت تو بیدار آنکھیں ہو گئی۔ بعد میں آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا نقصان کیا، کتنی عظیم شخصیت کو ہم نے اپنے ہاتھ سے جانے دیا ہے، اور جیسے قدر کرنی چاہیے تھی، جیسے فائدہ اٹھانا چاہیے تو ہم نہیں اٹھا سکے۔ حضرت جی کی وفات کے بعد ایک عالم نے ایک عجیب تجزیہ کیا
وہ فرما رہے تھے کہ اگر آپ لوگ غور کریں کہ اس ملک میں جن شخصیات کو عالمگیر شہرت ملی ہے، عالمی شہرت ملی ہے، اگر آپ غور کریں گے تو یا تو ان کے پیچھے کوئی بڑی جماعت ہوگی، جماعت کی بدولت ان کو شہرت ملتی ہے، یا ان کے پیچھے ان کا بڑا باپ ہوتا ہے کہ بڑے باپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے شہرت ملی، یا پیچھے کوئی بڑا ادارہ ہوتا ہے، ابا و اجداد نے بڑا ادارہ چھوڑا ہوتا ہے اور اسی ادارے کی بدولت ان کو بڑی شہرت مل جاتی ہے۔ لیکن ہمارے حضرت جی اللہ وہ واحد شخصیت ہیں جن کو دنیا کے کونے کونے میں اللہ رب العزت نے قبولیت عطا فرمائی تھی، اور یہ قبولیت کسی پیچھے سے کوئی جماعت نہیں تھی، جماعت بن گئی وہ بعد میں بنی، کوئی بڑا ادارہ نہیں تھا، کسی بڑے باپ کے بیٹے نہیں تھے، ان کے والد صاحب بالکل ناظرہ خان تھے اور محلے کے بچوں کو صرف ناظرہ پڑھایا کرتے تھے، بالکل سیدھے سادہ بندے تھے، عالم نہیں تھے، حافظ نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو ایسی قبولیت عطا فرمائی۔ اور پھر یہی بات حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے بھی ایک مجلس میں ہمارے ساتھیوں کے سامنے فرمائی۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر میں شہرت عطا فرمائی ہے یا تعارف عطا فرمایا ہے، لیکن میرے پیچھے تو پوری جماعت تھی۔ میں نے رائیونڈ کے اجتماع میں بیانات کیے اور ان بیانات کی وجہ سے مجھے شہرت ملی۔ پھر میں دنیا میں جہاں کہیں گیا، تبلیغی جماعت کا کام ہر جگہ موجود ہے، پہلے سے میرے لیے میدان بنا ہوا ہوتا تھا، جہاں کہیں گیا میدان پہلے سے بنا ہوا مجھے ملا ہے۔ لیکن پتہ نہیں آپ لوگوں کے پیر ذوالفقار صاحب کے اندر کیا کمال ہے کہ نہ پیچھے کوئی بڑی جماعت ہے، نہ پیچھے کوئی بڑا باپ ہے، نہ پیچھے کوئی بڑا ادارہ ہے، شخص واحد۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے، اگرچہ ان کو مدرسے کے علوم کے ساتھ کافی ممارست، کافی مناسبت تھی، تاہم ان کی جوانی کی زندگی یونیورسٹی میں گزر گئی تھی۔ یونیورسٹی میں وقت گزارنے والا نوجوان اللہ رب العزت نے ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ دنیا میں جہاں کہیں تشریف لے گئے دنیا ان کی دیوانی ہوتی گئی۔ یہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے چناؤ ہوتا ہے، پہلے سے چناؤ ہوتا ہے، بچپن سے ہی اس بندے کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ محیر العقول ہوتے ہیں۔ ہماری حضرت جی ایک واقعہ خود سنایا کرتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میرا اپنا واقعہ ہے، ویسے وہ فرماتے تھے کہ دیکھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں آداب کی رعایت کرنے والے، کہ ایک لڑکا تھا جو 9ویں یا 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور استادوں کا بڑا فرمان بردار تھا، بڑا تابعدار تھا۔ استاد جب بھی کلاس میں آ کے کوئی سوال پوچھتے تھے تو یہ جواب دیا کرتا تھا۔ تو ایک دن استاد نے سوال پوچھا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ تو استاد نے اسی لڑکے سے سوال پوچھا، لڑکا کھڑا ہو گیا لیکن حضور کا نام نہیں بتایا۔ استاد نے پھر سوال پوچھا کہ کیا نام ہے؟ لڑکے نے نام نہیں بتایا۔ 3-4 مرتبہ استاد نے پوچھا لیکن لڑکے نے نام نہیں بتایا۔ استاد غصے ہو گیا کہ نام آپ کو آتا تو ہے، آپ بتاتے نہیں ہیں۔ تو گویا کہ خواہ ہمیں ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ استاد نے سزا بھی دے دی۔ تو وہ لڑکا رو پڑا اور کہنے لگا، سر میں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے سکتا ہوں جبکہ اس وقت میرا وضو نہیں ہے۔ یہ اسکول کا ایک طالب علم جب بے وضو ہے تو بے وضو ہونے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ان کو گوارا نہیں ہے۔ یہ اسکول کے زمانے سے پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا تھا کسی بڑے کام کے لیے۔ ایک مرتبہ تشریف لائے افریقہ کے سفر سے۔ افریقہ میں تو بہت سارے ممالک ہیں، اسی افریقہ میں ایک ملک ساؤتھ افریقہ ہے۔ واپس تشریف لائے تو پھر ہم بالکل 3-4 ساتھی تھے، خاص لوگ تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی شان، اللہ کے نام کی برکت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کیسے اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ یہ فرمایا کیسے اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ میں ساؤتھ افریقہ گیا، پورے ساؤتھ افریقہ میں ایک بندہ میرا جاننے والا نہیں تھا۔ یہ تعارف تو ان کا بعد میں ہو گیا نا، شروع میں تو کوئی جان پہچان نہیں، ایک بندہ میرا جاننے والا نہیں تھا۔ میرے ساتھ سفر کا ایک دوست تھا جو کسی اور ملک کا ہے، اور اس کا ایک جاننے والا بندہ ساؤتھ افریقہ میں ہے۔ تو گویا کہ ہمارا ایک بندہ جاننے والا، وہ میرا براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ طور پہ جاننے والا۔ ہم اسی بندے کے پاس چلے گئے
اور وہ बेचारा सीधा सादा, उनको ये पता नहीं था कि मेहमान किस मकसद के लिए आए हैं, कोई दीन का काम करने के लिए आए हैं। उन्होंने तो हमें इकराम तो करना शुरू कर दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन उस बंदे ने कहा कि यहाँ करीब एक मस्जिद है, उस मस्जिद में कुरान मजीद का दर्स होता है हफ्तावार, तो आप लोग उसमें शिरकत करेंगे? हमने कहा हम बहुत खुशी खुशी शिरकत कर लेंगे। चुनांचे हम उसी मस्जिद में गए, मालूम किया तो पता चला कि शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के एक खलीफा हैं, वो वहीं पे हफ्तावार दर्स देते हैं। चुनांचे हम वहां पहुंच गए। हजरत ने देखा तो देखते ही पहचान गए कि कोई तालिब इल्म है, कोई मौलवी है, तो बुला लिया मुझे और मुझे तारुफ किया। तो मुझे फरमाने लगे कि आप अंग्रेजी में कुछ बोल सकते हैं? मैंने कहा हाँ मैं कुछ बोल लेता हूं। फरमाया कि आप 5 मिनट गुफ्तगू कर लें इस मजमे के सामने। मैंने अल्लाह ताला की मोहब्बत का मौजू लिया और 5 मिनट गुफ्तगू कर ली। फिर फरमाया कि आप 10 मिनट और गुफ्तगू कर लें। मैंने 10 मिनट और बयान किया। फिर हजरत ने मजमे को मुखातब करके फरमाया कि आज मेरा बयान नहीं होगा, आज पूरा बयान हमारे मेहमान का होगा। और मुझे फरमाया कि आप जितना बयान कर सकते हैं बयान कर लें। बयान तो मैंने कर लिया। फिर इसके बाद मुझे अपने कमरे में ले गए और फिर तारुफ हो गया। फिर फरमाया कि इस शहर में इतनी मस्जिदें हैं, सारे लोग जो हैं वो मेरे ताल्लुक वाले हैं, दूर दराज के शहरों में लोग मेरे ताल्लुक वाले हैं, वहाँ मेरे शागिर्द हैं, मेरे मुरीदीन हैं। अब हम यहाँ कागज़ पे तरतीब से कोई टाइम टेबल बनाते हैं ताकि हर शहर में आपके बयानात हो जाए। फरमाते हैं कि वहाँ मैंने 1 महीना काम किया। उस शहर में जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो एक बंदा मेरा जानने वाला नहीं था। 1 महीने की मेहनत के बाद जब मैं एयरपोर्ट वापस पहुंचा तो मुझे अलविदा कहने के लिए 100 से ज्यादा गाड़ियों पर लोग आए हुए थे और लोग आंसू बहा बहा के रो रहे थे। ये मिन इंदिल्लाह होता है, अल्लाह की जानिब से कबूलियत होती है। हमारे हजरत जी के शेख मुर्शिद हजरत ख्वाजा गुलाम हबीब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बाकी लोग मेरी मुरीद हैं और ये मेरी मुराद है। ये मेरी मुराद हैं। मुराद और मुरीद का फर्क अहले इल्म हजरात जानते। और वो फरमाया करते थे, वो मुर्शिद आलम कहलाए जाते थे कि उन्होंने दुनिया के बहुत सारे ममालिक में सिलसिला नक्शबंदिया का फैज़ पहुंचाया था, इसलिए मुर्शिद आलम कहलाए जाते थे। वो फरमाया करते थे कि जुल्फ़कार अहमद दुनिया के उन ममालिक में पहुंच जाएगा जहां मैं नहीं पहुंच सका। और वाकई फिर वक्त ने साबित कर दिया कि उस मर्द कलंदर ने जो बात इरशाद फरमाई थी वो हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित हो गई। हमारे हजरत जी के महामिद का अलग बाब है, खिदमात और कारनामों का अलग बाब है। हमारे हजरत जी रहमहुल्लाह ने जो कारनामे सर अंजाम दिए थे, या मैं कहता हूँ वो काम जो ज़्यादा नुमायाँ हैं या मुनफरिद किस्म के हैं, सबसे पहला काम तो ये कि हमारे हजरत जी ने स्कूल और मदरसा या कॉलेज और मदरसे के दरमियान जो खलीज है उस खलीज को ख़त्म करने की कोशिश की। यानी आम तौर पे लोग ये कहते हैं कि कॉलेज वाले मदरसे के करीब नहीं आते, मदरसे वाले कॉलेज के करीब नहीं जाते। हमारे हजरत जी ने इस पर बहुत मेहनत की कि जहां कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म पढ़ाने वाला कोई पढ़ा लिखा बंदा आपसे बैत हुआ तो आपने उनको इल्म हासिल करने पे लगाया। और हजारों की तादाद में नौजवान यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले या प्रोफेसर या डॉक्टर या पीएचडी डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, हजरत जी ने उनको लगा लिया कि तुम लोगों ने पढ़ना है। इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इदारों में ऐसे हजरात मौजूद हैं कि जो खुफिया इदारों में काम करते थे, फिर हजरत जी से ताल्लुक बना तो वो आलिम बन गए, तो फिर इसके बाद वो मुफ्ती बन गए, साथ साथ उन्हीं इदारों में काम भी कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। मेरे कहने का मकसद यह है कि हजरत जी ने उन लोगों को जो मदारिस के करीब आने से कतराते थे, बिदकते थे, उनको मदारिस की उलूम पे लगा लिया। कॉलेज कर या वो यूनिवर्सिटियों में आप गए, वहां जमातें बनाई, वहां आप हैरान हो जाएंगे कि हमारी मुल्क में भी ये काम नजर आता है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, लेकिन हमारी अपने मुल्क में कम है। अगर आप यूरोप में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, हैरान हो जाता है बंदा कि क्या एक बंदे ने इतना बड़ा काम किया
کہ یونیورسٹی میں کچھ بندے تیار کر لیے, ان کی ایک جماعت بنا دی اور ان کو ذکر فکر پہ لگا لیا. آج بھی شکاگو یونیورسٹی میں کئی سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو کلاس روم میں جاتے ہیں, باقاعدہ کرتا پہنا ہوتا ہے, پگڑی باندھی ہوتی ہے, داڑیاں ہوتی ہیں. شکاگو یونیورسٹی میں کلاس روم میں سائنس پڑھنے والے طالب علم جبہ اور کرتا اور پگڑی کے ساتھ کلاس روم میں جا رہے ہوتے ہیں. یہ حضرت جی کا کوئی کارنامہ تھا, کمال تھا. شکاگو یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب حسین ستار, یہ جامعہ اشرفیہ کے فاضل ہیں, یہ ہمارے حضرت جی سے بیعت ہوئے. حضرت جی ان کو لے کے آ گئے پاکستان, اور ہمارا اپنا اس وقت دور حدیث نہیں ہوتا تھا ہمارے اپنے معہد میں, تو جامعہ اشرفیہ سے وہ فارغ ہوئے, MBBS ڈاکٹر تھے. پھر دوبارہ واپس چلے گئے, اس نے PhD کر لی, پڑھانا شروع کر دیا. شکاگو یونیورسٹی میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, میڈیکل کے بارے میں ہے, ڈاکٹری کے بارے میں ہے, اور اس کتاب نے امریکہ میں ریکارڈ قائم کر لیا کہ سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب ہے. سوشل میڈیا پہ کئی مرتبہ حسین ستار کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے. وہ بالکل سادہ مزاج اور سادہ کپڑے, اور لوگ دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں کہ مدرسے یونیورسٹی کا پڑھا ہوا یا یونیورسٹی میں پڑھانے والا پروفیسر اتنا سادہ ہو سکتا ہے. لمز یونیورسٹی میں پرویز مشرف آیا ہوا تھا. پرویز مشرف نے وہاں کچھ نوجوانوں کو دیکھا جو مکمل جبہ پہنے ہوئے اور پگڑیاں باندھے ہوئے اور داڑیاں. یہ لمز یونیورسٹی میں تو یورپ کا ماحول ہے. پرویز مشرف حیران ہو گیا, پوچھنے لگا کہ یہاں طالبان کہاں سے آ گئے. اس انداز سے ہمارے حضرت جی نے یونیورسٹی والوں کو, کالج والوں کو ادھر متوجہ کر لیا اور پڑھنے پہ لگایا. اور آپ حیران ہو جائیں گے, حضرات علماء کرام موجود ہیں, کہ ہمارے حضرت جی اگرچہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے, لیکن ان کو پتا تھا کہ یونیورسٹی کی تعلیم کے مضر اثرات کیا ہوتے ہیں, اس کی جراثیم کیا ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے حضرت جی نے یونیورسٹی والوں کو تو دینی علوم پہ لگا لیا, لیکن دینی علوم والوں کو یونیورسٹی کی طرف نہیں جانے دیا. کبھی بھی آپ نے اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی کہ مدرسے کے اندر ہمارے ہاں FA کی تعلیم دلوائی جاتی ہے, BA تک تعلیم, کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی. ہمیں منع کرتے تھے کہ بھائی نہیں, مدرسے کو آپ لوگ کالج نہ بنائیں, بے شک کالج کو مدرسہ بنائیں, مدرسے کو کالج نہ بنائیں. اپنے 2 صاحبزادے ہیں, حالانکہ حضرت جی چاہتے ہیں ان کو میڈیکل ڈاکٹر بناتے تھے, PhD ڈاکٹر بنا دیتے, کوئی بڑی یونیورسٹی میں تعلیم دلوا دیتے. نہیں, مدرسے کی تعلیم دلوائی اور اسی پر اکتفا کر لیا. گویا کہ کالج یونیورسٹی تک تو مدرسے کی تعلیم پہنچائی, لیکن مدرسے کے اندر کالج یونیورسٹی کی تعلیم کو نہیں آنے دیا. یہ ہمارے حضرت جی نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا. اور ہمارے حضرت جی, یہی وجہ تھی کہ یہ سلسلہ اگر تھوڑا سا آگے بڑھ جائے, بڑے بڑے اداروں میں حضرت جی کے بہت سارے مریدین اور متوسلین بڑے کلیدی عہدوں تک پہنچ جاتے, اور یہ سلسلہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پھر یہی بہت سارے ادارے متحرک ہو گئے اور ایسے حالات بنا دیے جس کی بدولت پھر وہ کام میں وہ تیزی نہیں رہی جو تیزی ہونی چاہیے. دوسرا ہمارے حضرت جی کا جو کارنامہ ہے, یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, دارالعلوم دیوبند میں استاد الحدیث ہیں حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب دامت برکاتہ, وہ ہمارے حضرت جی کے خلیفہ ہیں. دارالعلوم دیوبند میں ہمارے حضرت جی کے 5 خلفاء ہیں جو مدرسین ہیں, اور ان میں سے 3 تو استاد الحدیث ہیں, 2 اس کے علاوہ اور مدرسین ہیں. تو مولانا سلمان بجنوری صاحب رحمہ دامت برکاتہ نے فرمایا کہ یہ تو اکابر علماء دیوبند کی امتیازی خصوصیت تھی کہ علم اور ذکر, یہ اکابر علماء دیوبند کی امتیازی خصوصیت تھی کہ علم اور ذکر, شریعت اور طریقت دونوں کو توازن کے ساتھ لے کے چلنے والے تھے. اور ہم اس چیز کو مانتے بھی تھے اور اب بھی مانتے ہیں, لیکن ہم عملاً تصوف سے بہت دور جا چکے تھے. عملی طور پہ مدارس میں تصوف کا وہ سلسلہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا. ہمارے حضرت جی رحمہ اللہ 2011 میں تشریف لے گئے, اور وہاں پہ جو انہوں نے مختلف بڑے بڑے مدارس میں بیانات کیے, اور تصوف کا علم لے کر بڑے بڑے مدارس میں طلباء کو جھنجھوڑا, حضرات علماء کرام کو اس طرف متوجہ کیا, علماء کرام آپ سے بیعت ہوئے, طلباء آپ سے بیعت ہو گئے. دارالعلوم دیوبند میں ہمارے حضرت جی کے 5 بیانات ہوئے,
اور بڑے بڑے پروگرام ہوئے, بڑے بڑے اساتذہ حضرت جی سے بیعت ہو گئے. وہ اس بات کا اعتراف کر رہے تھے کہ حضرت جی کی وجہ سے ہمارا یہ سلسلہ ایک مرتبہ پھر جڑ گیا, بلکہ دارالعلوم دیوبند کا جو رسالہ ہے, اس رسالے میں جو اداریہ چھپا تھا, اس اداریہ میں جو عنوان تھا وہ یہ دیا ہوا تھا کہ پیر ذوالفقار صاحب نے ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلایا, یعنی تصوف کی طرف متوجہ کر کے ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلایا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت جی رحمہ اللہ نے اپنے مریدین اور متوسلین کو علوم کی طرف متوجہ کیا کہ تم مدرسے میں پڑھو. بڑے بڑے مریدین تھے, عمر رسیدہ مریدین, مرد بیعت ہوتے تھے, مدرسے میں پڑھو. خواتین بیعت ہوتی تھی, مدرسے میں پڑھو. میں یقین سے کہتا ہوں کہ حضرت جی نے پوری دنیا میں اتنی خانقاہیں نہیں بنائی ہیں جتنے آپ نے مدارس بنائے ہیں. گویا کہ اپنے مریدین اور متوسلین کو مدارس کی طرف متوجہ کیا. مدارس میں جہاں کہیں تشریف لے گئے تو آپ نے ان کو تصوف کی طرف متوجہ کیا. تصوف اور تفقہ اور شریعت اور طریقت, ان کے درمیان جو دوری پیدا ہو چکی تھی, ہمارے حضرت جی نے اس دوری کو دور کرنے کی کوشش کی اور وحدت قائم کرنے کی کوشش کی. اور آپ حیران ہو جائیں گے, ہمارے حضرت جی کا جو اپنا ادارہ ہے معہد الفقیر, اس معہد الفقیر میں خانقاہ بھی ہے اور مدرسہ بھی ہے, لیکن اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو اس میں مدرسے کا رنگ غالب نظر آتا ہے, خانقاہ کا رنگ وہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت جی اس بات پہ بہت زور دیا کرتے تھے کہ مدرسے کا معیار اچھا ہونا چاہیے, مدارس قائم کر لیں. صوفیاء کرام کو مدارس کی طرف متوجہ کرتے تھے. عام طور پہ لوگ مدرسہ بناتے ہیں تو پہلے پلاٹ خریدتے ہیں, پھر نقشے بناتے ہیں, پھر کمیٹیاں بناتے ہیں, تو چندے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد عمارت بناتے ہیں. پھر ہمارے حضرت جی نے اس تصور کو بھی ختم کر دیا. حضرت جی نے اپنے مریدین اور متوسلین پر زور دیا. جہاں کہیں آپ اپنے کسی مرید کو دیکھتے تھے کہ اس کے پاس کچھ سرمایہ بھی ہے اور خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہے, تو فوراً ان کو حکم دیتے تھے کہ اپنے کوٹی کا ایک حصہ مدرسے کے لیے خاص کر دو, اپنی زمین کا ایک حصہ مدرسے کے لیے وقف کر دو. عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے مدرسے میں چندہ دو. جب اس طرح بندے ملتے ہیں, ہمارے حضرت جی کا یہ وصف تھا کہ نہیں, اس بندے کو کہتے تھے کہ اپنا مدرسہ بناؤ اور خود چلاؤ, البتہ بندے ہم آپ کو مہیا کریں گے, وہ انشاءاللہ مدرسہ چلاتے رہیں گے. اس طرح انہوں نے بیسیوں نہیں سینکڑوں مدارس قائم کر دیے. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت جی حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سچا صوفی وہ ہوتا ہے جو علماء کا قدردان ہوتا ہے. سچا صوفی وہ ہوتا ہے جو علماء کا قدردان ہوتا ہے. اور ہم نے حضرت جی کی ذات میں یہ وصف دیکھا. میں نے حضرت جی کے ساتھ الحمدللہ 28 سال گزارے. 28 سال میں ظاہری بات ہے کہ میں نیا نیا آیا ہوا تھا, مجھے کوئی پتہ نہیں تھا, آداب کا بھی پتہ نہیں تھا, اور غلطیاں بھی کرتا تھا. میں اب بھی سوچتا ہوں, حیران ہوتا ہوں کہ میں نے ایسی غلطیاں کی اور حضرت جی نے سب کچھ برداشت کر لیا. نہ کبھی پیشانی پہ ناگواری کے آثار نظر آئے, نہ کبھی مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا. 2 مواقع ایسے آئے کہ حضرت جی مجھ سے بہت ناراض ہو گئے تھے. ایک مرتبہ استادوں کی تنخواہیں لیٹ ہو گئی, اجتماع تھا. اجتماع کی وجہ سے, چونکہ میں تنخواہ حضرت جی سے لیتا تھا کہ حضرت استادوں کو تنخواہیں دینی ہے, یہ 2000 کی بات ہوگی یا 2001 2002 کی بات ہوگی, تو تنخواہیں میں ان سے لیتا تھا تو استادوں کو دیا کرتا تھا. اجتماع قریب تھا, میرا خیال تھا کہ حضرت جی اجتماع میں مصروف ہیں اور اجتماع کے لیے بہت سارے اخراجات چاہیے ہوتے ہیں, شاید ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. میرا چھوٹا ذہن اور چھوٹی سوچ, تو میں نے پیسے نہیں مانگے. اجتماع بھی گزر گیا, پھر اجتماع کے بعد 1 ہفتہ اور گزر گیا, 19 تاریخ ہو گئی. تو میں نے حضرت جی سے کہا کہ حضرت جی وہ میں نے مدرسین کو تنخواہیں نہیں دی ہیں. فرمایا اچھا ہم نے تنخواہیں نہیں دی ہیں. میں نے کہا نہیں. ان کو تو یاد بھی نہیں ہوتا تھا کہ تنخواہیں دی ہیں یا نہیں دی ہے, ذمہ داری میری تھی. اچھا پھر فرمایا کہ آپ ادھر آ جائیں. تو عام لوگوں سے مجھے ہٹ کے کمرے کے اندر لے گئے, اور پھر اس دن جو میں نے حضرت جی کا جلال دیکھا, میں نے پھر اپنی زندگی میں ایسا جلال کبھی نہیں دیکھا. فرمایا مولانا جو لوگ ہمارے ساتھ پورا مہینہ قرآن پڑھائیں یا حدیث پڑھائیں یا علوم پڑھائیں, ہم ان کو بر وقت تنخواہ نہ دے سکے تو ہماری زندگی کا فائدہ کیا ہے. یعنی اتنے مجھ سے ناراض ہوئے. پھر فرمایا غصے میں کہ اگر آپ کو خود ضرورت نہیں ہے تو آپ نہ لیا کرو,
لیکن کم از کم مدرسین کو تنہائی وقت پہ دیا کرو۔ ایک مرتبہ مدرسین کی وجہ سے مجھ سے بہت ناراض ہوئے، ایک مرتبہ طلباء کی وجہ سے بہت ناراض ہوئے کہ طلباء کے کھانے کے حوالے سے شکایت پہنچی حضرت جی کو۔ پھر وہ حضرت جی بہت زیادہ غصے ہو گئے، مجھے فرمایا کہ اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے اچھا تو میں بازار سے کھانا منگواؤں گا، ان کو اچھا کھانا کھلاؤں گا۔ پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ چونکہ آپ کے اپنے تو بچے ہیں نہیں، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ بچے کتنے پیارے ہوا کرتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو بیچتے ہیں، جگر گوشے ہمارے حوالے کرتے ہیں، ہم ان کو اچھا کھانا نہ کھلا سکیں تو اس پر مجھ سے بہت ناراض ہو گئے۔ تو گویا کہ حضرت جی کو مدرسے کے حوالے سے زیادہ فکر ہوا کرتی تھی۔ باقی تو ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ استادہ خواہست گلونا دومرا ڈیر دی جولائی میں تنگا زب کم کم کھلاؤں۔ شاعر کہتا ہے کہ تیرے حسن و جمال کے پھول اتنے زیادہ ہیں، میری جھولی تنگ ہے، میں کون کون سے پھول چنتا رہوں گا۔ مختصر وقت میں بے ربط سے گفتگو کر لی، اللہ کریم اس بے ربط گفتگو کو قبول و منظور فرمائے۔ ایک بار پھر آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ حضرات نے مجھے بھی مخاطب ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ کریم آپ حضرات کو اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرمائے۔ امین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں۔ کریم پروردگار، ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ کریم پروردگار، ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین، یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود ہم ابھی تک نیک نہیں بن سکے، لیکن اللہ ہمارے دلوں کا حال تو جانتا ہے کہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، پھر ہمیں نیک بنا دیجیے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے۔ پیارے پروردگار، اتنے حضرات دور قریب سے چل کے آئے، مصروفیت کے باوجود، موسم کی ناموافقت کے باوجود علماء کرام تشریف لائے، مستورات بھی چل کے آئی ہیں۔ اے اللہ، ہم فقیروں کے پاس دینے کے لیے دعائیں ہیں، تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، ان کو اپنے وسیع خزانوں سے مالا مال فرما۔ اللہ وہ سب کچھ عطا فرما جو ان کی چاہت ہے یا ان کی ضرورت ہے۔ اے اللہ، زندگی میں کبھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بے آسرا نہ فرما، قدم قدم پہ اپنی دستگیری فرما۔ پیارے پروردگار، تو ان کی پریشانیوں سے ہم سے بہتر واقف ہے، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، ان کی نیک حاجات اور تمناؤں کو تو ہم سے بہتر جانتا ہے، تمام تر نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ پیارے پروردگار، مسجد کی تعمیر جاری ہے، اس مسجد کی تعمیر میں آسانی پیدا فرما۔ الہ العالمین، جو حضرات انتظام و انصرام سنبھالے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما، اسباب کے لیے غیبی خزانوں سے انتظام فرما۔ پیارے پروردگار، جن حضرات کے لیے، جن کی خدمات اور تذکرے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، پیارے اللہ، ہم ناقدرے ہیں، ہم قدر نہیں کر سکے۔ جو شخصیات ان قریب کے دنوں میں آپ کی طرف آئی ہیں، تو قدردان ہے، ہمیں یقین ہے تو نے قدردانی فرمائی ہوئی ہوگی۔ اللہ مزید ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ کریم پروردگار، ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہو چکا ہے، اسباب کے درجے میں وہ خلا پر نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما دیجئے، اس عظیم نقصان کی تلافی فرما دیجئے۔ پیارے پروردگار، بڑوں کا اٹھ جانا بہت بڑا نقصان ہے جو ہمارا ہو چکا ہے۔ پیارے اللہ، فتنوں کے زمانے میں، الحاد اور لادینیت کے دور میں بڑوں کے سائے کے بغیر جینا بہت دشوار ہے۔ زندگی کی کڑکتی دھوپ بڑوں کے سائے کے بغیر برداشت نہیں ہوتی۔ پیارے پروردگار، جو اکابر ہمارے موجود ہیں ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرما۔
ہمیں ان کے سائے سے محروم نہ فرما، پوری امت کو ان کے سائے سے محروم نہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ کچھ مرحومین کے لیے دعاؤں کا کہا گیا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما، قبروں پہ لاکھوں کروڑوں ارب و خرب و رحمت نازل فرما۔ جتنے حضرات موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، پیارے اللہ تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، ہر پریشانی اور مصیبت سے حفاظت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ تمام احباب کے